صاحب حسین شاہ صاحب جو کہ حافظ آباد کے مشہور و معروف نعت خوان ہیں، انہوں نے اپنے منفرد انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج عقیدت کے پھول شامل کیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ دوستو، آج یہ سال سواد کی محفل ہے، اس موضوع پہ میں چند منٹ آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ سبحان اللہ تو کہہ رہے، ذرا بلند آواز سے جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کی 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 20 بدیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ بلکہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ صبح اور شام میرا ذکر بلند کیا کرو۔ سارا دن ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری کے کام ختم نہیں ہوتے، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ایسا کر رہا تھا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اگر وہ بڑھاپے میں چلے جائے تو ان کو اف تک نہ کہا کرو، عاجزی سے انکساری سے ادب سے ان کے ساتھ پیش آیا کرو۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کی رضا خدا کی رضا ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کہ جس شخص پہ باپ راضی ہے اس شخص پہ رب راضی ہے۔ تو ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق مجھ پہ کس کا ہے؟ تو میرے آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم داخل البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشمول منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم نے فرمایا سب سے پہلے تجھ پہ تیرا حق تیری ماں کا ہے۔ دوسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا میرے مجھ پہ حق ہے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ ذرا بلند آواز سے کہا کریں، پتہ لگے کہ اللہ پاک کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک سنتا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں انہی گھڑیوں میں کوئی ایسی منہ سے نیک بات نکل جائے، اللہ پاک اس کا بخشش کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو دوستو میں
بات کر رہا تھا کہ دوسری دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا کہ دوسری مرتبہ بھی تیری ماں کا حق ہے، پھر اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو، وہ ایک یا دونوں میں بوڑھے ہو جائیں ان کو ادب سے بلائیں، ان کو اف تک مت کہیں، یہ گستاخی میں آ جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تین ایسے شخص ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک شخص وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، دوسرا وہ جو شخص شراب پیتا ہے، تیسرا شخص وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، میں پچھلی تقریر میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو ہمارے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں سب سے پہلے آپ کو، میری امت کو ایک دوسرے کو تحفے طائف دینے چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے ماضی دور میں گھروں میں نفرتیں، بھائیوں میں نفرتیں، بہنوں میں نفرتیں، جائیدادوں کے جھگڑے، سب کچھ کرنے کے باوجود اخیرا انسان آخری سانس تک پہنچ جاتا ہے اور یہی سب کر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کے اعمال ہی آگے کام آنے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں ایک دوسرے کو تحفے طائف پیش کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں دلوں سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے مرنے والوں کو بھی تو تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے میرے امتیوں تم اپنے مرنے والوں کو بھی تحفہ پیش کر سکتے ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرنے والوں کو کون سا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین نے ارشاد فرمایا تمہارے مرنے والوں کے لیے عظیم سے عظیم تحفہ ان کے لیے بخشش کی دعا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ جیسا کہ آج ہم جناب آصف صاحب، طارق صاحب، ببلو صاحب، ان کی والدہ محترمہ اور ہمارے بھائی ناصر صاحب، ان کی خالہ جان جو کہ آج دنیا سے جا چکی ہیں، کل کو ہم نے بھی جانا ہے، سامہ ہے 100 برس کا بلکہ خبر نہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو عظیم تحفہ جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے لیے بخشش کی دعا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، ان کی قبروں پہ جا کے خصوصاً جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں اور جا کے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور جب آپ ان کے لیے بخشش کی قبرستان جا کر اپنے والدین کی قبروں پہ دعا کر کے گھر آتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قدم گھر میں رکھتے ہی رب تعالیٰ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے
ہمارے لیے کتنے انعام پیدا کیے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم دعا مانگتے ہیں. سورۃ فاتحہ پوری کی پوری مومنوں کے لیے دعا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الذکر اللہ لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. اور ہم کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. سبحان اللہ تے کہہ دو سبحان اللہ. جن پہ تم نے اپنا انعام کیا ہے. اب وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ ہمیں ڈھونڈنے چاہیے، ہم وہ انعام والوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. سب سے عظیم انعام والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں، صادقین ہیں، سچے لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں. کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. اور یہ انعامات اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے حاصل ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ناراض رہے تو یہ انعام ہم نہیں لے سکتے. جیسا کہ دنیا میں ایک طالب علم خواہ وہ سکول میں پڑھتا ہے، خواہ وہ کالج میں پڑھتا ہے، خواہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے، وہ پہلے نمبر پر آتا ہے تو اس کو اساتذہ کرام، اس کے ٹیچر، اس کے جتنے جو سکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ خوشی سے، ان کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ایک علم دیا ہے. علم کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم خود حاصل کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے، خصوصاً دین کا علم. دین کا علم جو ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہماری بخشش کا سبب ہے. اور دنیا کا علم جو ہم سیکھتے ہیں یہ ایک اچھا انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے سکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک پیشہ ورانہ تعلیم ہوتی ہے. پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے تعلیم سے بات ہوتی ہے جب انسان علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جتنی تو کوشش کرے گا اتنا تجھے اس کے بدلے ضرور ملے گا. اگر ایک آدمی کوشش کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، وہ عالم بنتا ہے، وہ جج بنتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جج بن جاؤں، میں وکیل بن جاؤں، میں عالم دین بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں. جب وہ محنت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو پھل بھی عطا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے اللہ پاک اس کا رزق بھی لگا دیتا ہے اور اس کو عزت بھی دیتا ہے، ایک درجے پہ پہنچاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں کہ جتنا انسان درجہ 1 2 3 آگے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا انعام عطا کرے گا. تو دوستو ہم اللہ کے بندے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ہم بدبخت ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. تو دوستو ایک واقعہ یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ واقعہ میں سنا کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں بہت عدل والا ہوں، بہت انصاف والا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے باری تعالیٰ تو بہت عدل والا ہے، تو بہت انصاف والا ہے، آج میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آج اپنا عدل تو دکھا، اپنا انصاف تو دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج تو اگر کہہ ہی بیٹھا ہے تو میں آج میں تجھے اپنا عدل اور انصاف دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے ساتھ ایک درخت ہے، تو جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جانا
کسی کو کچھ نہ کہنا، جو کچھ ہوا دیکھتے رہنا، وہ میرا انصاف ہوگا، وہ میرا انصاف ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چشمے کے پاس ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے ساتھ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں چشمہ چل رہا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 20,000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے چشمے سے پانی پیا، گھوڑے سے اتر کر، اور وہ تھیلی وہیں بھول گیا اور وہ شخص پانی پی کر چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک 12-14 سال کا بچہ آیا، اس نے پانی پیا اور وہ تھیلی اٹھائی اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، کچھ دیر بعد ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا ٹھنڈی ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میں پانی بھی پیتا ہوں، کچھ دیر آرام بھی کر لیتا ہوں۔ ان بزرگوں نے وہاں چشمے سے پانی پیا اور وہاں بیٹھ گئے، کچھ دیر آرام کیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد وہی شخص جو گھوڑے پہ سوار آیا تھا، وہی دوبارہ آیا اور آ کے کہتا ہے، اے بابا جی، میں یہاں چشمے پہ پانی پینے آیا تھا، میں یہاں اپنے پیسے بھول گیا ہوں، جس میں ایک تھیلی تھی، اس میں 20,000 درہم تھے، وہ آپ کے سوا یہاں نہیں ہے کوئی، آپ کے پاس میرے درہم ہیں، میرے درہم پیسے دے دے ورنہ میں آپ کی گردن اتار دوں گا۔ وہ شخص، وہ بزرگ بولا کہ نہ تو میں نے تھیلی دیکھی ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ پیسے پاس ہے، میں نے کوئی تھیلی نہیں دیکھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے بزرگوں میرے پیسے دے دو۔ پھر وہ بزرگ بولے میرے پاس نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے غصے میں آ کر ان بزرگوں کو جب ایک زوردار تلوار کا جھٹکا لگایا اور اس کی گردن اتار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے پانی پیتا آ کے اور پیسے بھول جاتا ہے، اور پیسے وہ بچا لے گیا ہے، اور یہ قتل یہ بزرگ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ یہ تیرا انصاف ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پیسے وہ بچا لے گیا ہے اور قتل یہ بزرگ کر دیے ہیں، یہ کون سا تیرا انصاف ہے؟ یا باری تعالیٰ یہ کیسا انصاف ہے؟ یا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت اللہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، یہی میرا انصاف ہے، یہی میرا عدل ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر وہ کیسے، مجھے بتا تو دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ جو شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے پانی پینے آیا تھا، یہ میرے حکم سے آیا تھا۔ اس کی جو 20,000 درہم پیسے تھے جو بچہ لے گیا ہے، اس بچے کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کے والد سے اس گھوڑے والے نے اس کی زندگی میں 20,000 روپے قرض لیا تھا، اور یہ قرض کا مجھے علم تھا یا اس بچے کے والد کو علم تھا دینے والے کو، یا اس گھوڑے والے کو علم تھا پیسے لینے والے کو؟ تو میں نے آج تجھے انصاف دکھانے کے لیے اس کے پیسے یہاں رکھائے، اور بچہ یتیم جو تھا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے بیٹے کو پیسے دلا دیے، یہ میرا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت موسیٰ سے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ یہ تو تیرا انصاف ہو گیا کہ اس نے قرض دینا تھا، تو نے اس کا قرض ادھر جھکا دیا، وہ صاحب برابر ہو گیا۔ اب وہ بزرگ کس کھاتے میں گیا ہے، وہ کیسے قتل ہو گیا ہے؟ ان کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو بزرگ قتل ہوا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل کا بدلہ قتل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بزرگ قتل کیا گیا ہے، یہ بزرگ اور اس گھوڑے والے کا والد جوانی میں آپس میں دوست تھے، یارانہ تھا، یارانے میں دوستی میں آپس میں ناراض ہوئے تو اس بزرگ نے اس گھوڑے والے کے والد کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا علم یا اس بزرگ کو تھا یا مجھے تھا یا اس قتل ہونے والے کو تھا، کسی اور کو علم نہیں تھا۔ تو یہی میرا عدل ہے کہ میں نے اس کے بیٹے سے اس کو قتل کرا کے اس کا حساب برابر کر دیا ہے، اور اس گھوڑے والے نے پیسے لیے تھے، اس کے پیسے اس کے بچے کو دلا کر اس کا حساب برابر کر دیا ہے۔ یہ ہے میرا عدل، یہ ہے میرا انصاف۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگتے ہیں، اور فضل مانگنا چاہیے۔ ہم عدل پہ پورے نہیں لا سکتے، ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کرتے، حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتے۔ یہ ہمیں خامیاں ہیں، ہمیں یہ خامیاں دور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔